العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق علیہ. ناظرین، اس سے پہلے حلقے میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظلم جو عدل کی ضد ہے اور ظلم کی سب سے بڑی اور قبیح شکل و صورت اور سب سے عظیم ظلم شرک ہے، اور یہ قیامت کے دن آدمی کے لیے بھیانک تاریکی میں تبدیل ہو جائے. اور ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ عدل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اور اللہ کے ساتھ ظلم کرنا، رسول کے ساتھ ظلم کرنا، یہ سب سے بڑے ظلموں میں سے ہے. مخلوقات میں ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، ناطے دار، ان سب کے ساتھ ظلم کرنا یعنی ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اور جو حقوق ان کے ہماری طرف واجب ہوتے ہیں ان کو نہ دینا، یہ بھی ظلم میں شامل ہے. اگر اس کی تشریح ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کریں جو آپ نے حجۃ الوداع کے دن فرمائی تھی. حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. تمہارے اوپر تمہارے مالوں، تمہاری عزتوں، تمہارے خونوں، ان تمام کی حرمت یہ ایسے ہی لازم اور ضروری اور واجب ہے کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے عرفات کے دن کی حرمت کا خیال رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. فرمایا جیسے ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت قائم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے شہر مکہ کی حرمت اور عزت برقرار رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. ناظرین، ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر ہے، شہر مکہ کی عزت سے بڑھ کر ہے. ذی الحجہ جو ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو عزت والا مہینہ اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، اس کی عزت سے بڑھ کر ہے. یہاں پر جہاں یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ مسلمان کی حرمت مکہ اور عرفہ اور ماہ حرام کی عزت سے بڑھ کر ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان کی جان کی عزت، اس کے مال کی عزت، اس کا احترام، اسی طرح اس کی عزت کا احترام بھی ضروری ہے. اس کو بے عزت کرنا، اس کا مال لوٹنا، اس کی جان کو خطرہ پیدا کرنا، اس کی جان لے لینا، اس کو قتل کر دینا، یہ حرام ہے. ایک مسلمان کے لیے جیسے اس کی جان قابل احترام ہے، ایسے ہی مسلمان کا مال بھی قابل احترام ہے، ایسے ہی اس کی عزت بھی قابل احترام ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث صحیح ہے، ذکر فرمایا قیامت کے دن پوچھا جائے گا انسان، اگر اس کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی گئی اور وہ خاموش رہا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ مسلمان کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، تو نے کیا کیا، تو کیوں خاموش رہا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کی حرمت کو مانیں اور ان کو پامال ہوتا ہوا دیکھتے رہیں اور آپ سے کوئی باز پرس نہ ہو. مسلمان کی جیسے جان محفوظ ہے، ایسے ہی اس کا مال محفوظ ہے، ایسی ہی اس کی عزت بھی محفوظ ہے. مسلمان کو آپ قتل تو نہ کریں، اس کا مال تو نہ لوٹیں، لیکن اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائیں، اس کی بے حرمتی کریں، الزام تراشی کریں، بہتان بازی کریں، ساری دنیا میں اس کو بدنام کریں، تو یہ جائز ہو جائے؟ یہ جائز نہیں ہوگا. یہ بھی ظلم ہے، اور یہ ظلم
بھی اسی ظلم میں سے ہے جو قیامت کے دن بھیانک تاریکی میں بدل جائے گا۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اکثر محدثین نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، من المفلس فیکم، ذرا یہ بتلاؤ کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، مفلس تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس حقیقت میں وہ ہے یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات تمام کے ڈھیر لے کر آئے گا۔ جب آئے گا تو دوسرے لوگ بھی اشش کریں گے کہ واہ کیا آدمی ہے، کتنے نیک عمل کیے ہیں اس نے، ثوابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، نیکیاں تو بڑی لے کر آیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ساری چیزوں کے تو ڈھیر لگا دیے اس نے، لیکن وقد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا مال لوٹ لیا، دبا لیا، نہیں دیا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، اس حال میں قیامت میں آیا۔ جب اللہ رب العزت کے دربار میں وہ پیش کیا جائے گا، اس کی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ آج جنت میں جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت نیکیاں لے کر آیا ہوں میں۔ دوسرے لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آدمی ضرور جنت میں چلا جائے گا، لیکن ابھی حساب کتاب اس کا ہوا نہیں کہ اتنے میں ایک آدمی آئے گا اور آ کر عرض کرے گا کہ پروردگار اس آدمی سے میرا حق دلوایا جائے۔ کیا ہوا؟ اس آدمی نے دنیا میں مجھے مارا تھا، پروردگار میں کمزور تھا، غریب تھا، اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، آج تیرے دربار میں مقدمہ دائر کرتا ہوں، پروردگار مجھے حق چاہیے، اور اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس کا بدلہ مجھے چاہیے۔ اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ یہ بتلا، اگر تجھے اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں دے دی جائیں تو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا، اپنا مقدمہ اٹھا لے گا؟ تو کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ اٹھا لوں گا، راضی ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ نفع بخش آدمی کے لیے، اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوگی وہاں آدمی کے لیے، وہ کیا ہوگی؟ نیکی، اور نیکی اس کو مل جائے تو وہ تو بہت خوش ہوگا کہ یہاں نیکی ملنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور اس کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا، کہے گا کہ ہاں پروردگار میں راضی ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس کو دے دے۔ ابھی وہ نہیں گیا کہ دوسرا آ جائے گا، کہا کہ پروردگار تیرے دربار میں مقدمہ پیش کرتا ہوں، یہ جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، مجھے بت کیا تھا، میں غریب تھا، مسکین تھا، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، آج تیرے دربار میں مقدمہ ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ دیکھ، اگر تجھے اس کی کچھ نیکیاں دے دی جائیں تو کیا تو راضی ہو جائے گا؟ وہ بھی کہے گا کہ ہاں پروردگار میں راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں سے اسے کچھ نیکیاں دے دیں۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ آتے رہیں گے، ہر ایک آدمی کو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے کر دیتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگ آ رہے ہیں، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے۔ اب نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اللہ رب العزت کہے گا کہ اچھا یہ بتلا، تیری برائیوں میں سے، گناہوں میں سے کچھ گناہ لے کر اس کو دے دیے جائیں تو کیا تو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں پروردگار، کسی آدمی کے گناہ اگر کم ہو جائیں قیامت کے دن تو یہ اس بات کے لیے بہت مفید ہوگا کہ اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ جب گھٹ جائیں گے تو نیکیاں اپنے آپ بڑھ جائیں گی، اور جب نیکیاں بڑھ گئی تو اسے امید رہے گی کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، راضی ہوں پروردگار میرے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں۔ تو اللہ رب العزت اس کے گناہ لے کر اس کے سر ڈال دے گا، اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے، جو تیرا حق تھا وہ معاف کر دے۔ اور اس طرح یہ کے بعد دیگرے لوگ آتے رہیں گے، نیکیاں ختم ہو گئیں، اب بدیوں والے آ رہے ہیں،
ناظرین یہاں ہم رکیں گے ایک مختصر وقفے کے لیے، وقفے کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔